اللہ نے اسے قدرت دی، سلطنت دی، نیل کو اس کے نیچے رواں کر دیا۔ اس کے محل بلند تھے، اس کے لشکر صفوں میں کھڑے تھے، لوگ اس کا نام کانپتے ہوئے لیتے تھے۔ پھر ایک دن اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ زمین نے کچھ نہیں کہا، آسمان نے بھی فوراً جواب نہیں دیا، سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا۔ ایک غلام قوم کو آزادی کا پیغام دیا گیا، ایک نرم سی دعوت، صرف اتنا کہ ظلم چھوڑ دو، مگر تکبر کو دعوت پسند نہیں آتی۔ تکبر کو صرف تسلیم چاہیے ہوتی ہے، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو آواز نہیں ہوتی، مگر بچنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، یہ کہانی انجام کی ہے۔ مصر ایک ایسی زمین تھی جسے اللہ نے قدرتی نظام سے نوازا تھا، جہاں نیل کا دریا ہر سال اپنے مقرر وقت پر ابھر کر زمین کو زرخیز کرتا اور پھر اپنی حدوں میں واپس لوٹ جاتا۔ اس دریا کے پانی سے کھیتوں میں ہریالی پھیلتی، گندم کے خوشے اگتے اور کھجور کے درخت لمبے ہوتے چلے جاتے۔ لوگوں کے گھر مٹی کی اینٹوں سے بنے ہوتے، جبکہ حکمران طبقہ پتھر کے مضبوط ستونوں اور وسیع آنگنوں والے عمارتوں میں رہتا تھا۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے دیا گیا نظام تھا جو انہیں روزی، قوت اور استقرار دیتا تھا۔ ان کے پاس فوج تھی، ان کے پاس خزانہ تھا، اور ان کے پاس سیاسی قبضہ تھا جو آس پاس کے علاقوں پر ان کی دہشت بٹھاتا تھا۔ اللہ نے انہیں قدرت دی تھی، لیکن ہر قدرت کے ساتھ امتحان بھی ہوتا ہے۔ زمین پر بنی اسرائیل رہتے تھے، جو اپنی اصل میں آزاد تھے لیکن سیاسی طور پر مظلوم بنا دیے گئے تھے۔ ان سے سخت محنت لی جاتی تھی، انہیں عمارتیں بنوانے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا، جیسا کہ قرآن میں سورہ القصص میں ذکر کیا ہے۔ یہ نظام صرف اقتصادی استحصال نہیں تھا، بلکہ خوف اور دباؤ پر مبنی سیاسی اسٹریٹجی تھی۔ فرعون نے اپنے آپ کو صرف حکمران نہیں کہا، بلکہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہہ دیا، جیسا کہ سورہ النازعات میں بیان ہوا ہے۔ یہ جملہ صرف غرور کا اظہار نہیں تھا، بلکہ عقیدے کا انقلاب تھا، جہاں انسان نے اپنی حد پار کر دی۔ دربار کے لوگوں نے سر جھکا دیا، کیونکہ تخت کے قریب رہنے والوں کو اکثر سچ سے زیادہ اپنی پوزیشن عزیز ہوتی ہے۔ اسی ظلم کے دور میں اللہ نے ایک بچے کی پیدائش کو اپنی حکمت کا ذریعہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا گیا کہ جب تمہیں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور غم نہ کرو، جیسا کہ سورہ القصص میں بیان ہوا۔ یہ انسانی حساب سے ناممکن لگتا تھا، لیکن اللہ کی تدبیر انسانی اندازے سے بالا ہوتی ہے۔ وہی بچہ فرعون کے محل تک پہنچایا گیا اور اس کی پرورش اسی گھر میں ہوئی جہاں سے ظلم کا نظام چل رہا تھا۔ اس میں اللہ کی قدرت کا وہ پہلو تھا جو انسانی پلاننگ کو بیکار کر دیتا ہے۔ فرعون نے اسے بچپن میں پالا، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی بچہ اس کے دعوی ربوبیت کو چیلنج کرے گا۔
لمحہ آیا جب موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے۔ یہ حکم کسی لشکر کے ساتھ نہیں آیا بلکہ صرف کلام کے ساتھ آیا۔ اللہ نے انہیں کہا کہ نرم گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ یہ ٹیسٹ ظاہری طور پر چھوٹا تھا کیونکہ اس میں تخت پلٹنا شامل نہیں تھا، بلکہ صرف اتنا تھا کہ فرعون اپنی حد پہچان لے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے تو سب سے چھوٹا امتحان بھی سب سے بڑا لگتا ہے۔ دربار ایک وسیع پتھر کے ہال میں لگا جہاں مشالوں کی روشنی دیواروں پر ہلتی ہوئی سائے پیدا کر رہی تھیں۔ فرعون اپنے بلند تخت پر بیٹھا تھا، اس کے گرد اس کے سردار اور سپہ سالار کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں برونز کے نیزے اور تلواریں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دربار کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا پیغام واضح الفاظ میں پیش کیا۔ ہم رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا حکم لے کر آئے ہیں۔ فرعون نے جواب میں ماضی کا احسان جتایا اور کہا کہ کیا ہم نے تمہیں اپنے محل میں نہیں پالا اور تم نے ہمارے شہر کے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا؟ جیسا کہ سورہ الشعراء نے بیان ہوا، یہ اس کا طریقہ تھا کہ اصل مدعا بدل دیا جائے اور پیغام کو شخصیت پر لا کر کمزور کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ وہ غلطی تھی اور اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ اور پھر انہوں نے دوبارہ دعوت پیش کی۔ فرعون نے پھر اپنی حد سے بڑھ کر کہا، اگر میں ان کے سوا تم نے کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ یہ جملہ دربار میں بیٹھے ہر شخص کے لیے ایک سگنل تھا کہ سیاسی وفاداری عقیدے سے اوپر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پھینکا اور اللہ کے حکم سے وہ اجگر بن گیا تو دربار میں ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، لیکن فرعون نے فوراً کہا، یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے اور ہم بھی اس جیسا لا سکتے ہیں۔ اس ریاکشن نے اس کے اندر کے مرض کو ظاہر کر دیا، کیونکہ جب انسان حق کو دیکھ کر بھی اسے جادو قرار دے دے تو اس کا دل پہلے ہی بند ہو چکا ہوتا ہے۔ جادوگر بلائے گئے اور ایک کھلا میدان تیار کیا گیا جہاں عوام جمع ہوئی۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور نظر کا دھوکہ پیدا کیا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سب کو نگل گیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً سجدہ کیا اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا۔ فرعون کا ریاکشن صرف سیاسی نہیں تھا بلکہ نفسیاتی بھی تھا۔ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لا لیا؟ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ یہاں سے ظلم کھلا اور یہاں سے امتحان گہرا ہوا۔ اس کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہوا، جیسا کہ سورہ الاعراف میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ طوفان آیا جس نے گھروں کو پانی سے بھر دیا اور کھیتوں کو نقصان پہنچایا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے رب سے دعا کرو اور اگر عذاب ہٹ گیا
तो हम ईमान ले आएंगे। जब अजाब उठ गया तो उसने अपना वादा तोड़ दिया और फिर टिड्डी दल आई जिसने अनाज को खा लिया और मईशत को हिला दिया। फिर जुएं फैलीं जिसने लोगों को बेचैन कर दिया और उनके जिस्मों को अजाब में डाल दिया। फिर मेंढक हर जगह फैल गए, घरों में, बर्तनों में और सोने की जगह पर भी। आखिरकार पानी खून बन गया और नील का पानी जो जिंदगी का जरिया था वो उनके लिए नाकाबिले इस्तेमाल हो गया। हर दफा फिरौन वाला करता और हर दफा मुकर जाता, क्योंकि उसके नजदीक इख्तिदार को बचाना सच को तस्लीम करने से ज्यादा जरूरी था। ये था दिल का मर्ज जो हर निशानी के बाद और सख्त होता गया। दरबार के कुछ लोग अंदर ही अंदर खौफ महसूस करते थे, लेकिन खौफे हक से ज्यादा उन्हें खौफे तख्त था। अवाम के कुछ लोग कहते थे कि जब तक रोजी मिल रही है हमें क्या लेना, और कुछ हंसते थे कि अजाब आता है और चला जाता है। ये फॉल्स सिक्योरिटी का दौर था जहां लोग समझने लगे कि हर चीज कंट्रोल में है। फिर वो रात आई जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि बनी इस्राइल को लेकर निकल जाओ। वो लोग अपने घरों से खामोशी के साथ निकले, बच्चों को संभालते हुए और बुजुर्गों को सहारा देते हुए। उनके पास कोई फौज नहीं थी और ना ही कोई सियासी हिमायत, बल्कि सिर्फ यकीन था। सुबह तक फिरौन को खबर मिल गई, ये तो छोटी सी तोली है और हम सबको पकड़ लेंगे। जैसा कि सूरे अश-शुआरा में बयान हुआ है, उसने अपनी फौज को जमा किया, रथ तैयार किए गए और सिपा सालार सफ बंद कर रवाना हुए। उसे यकीन था कि कुव्वत उसके साथ है और तारीख उसके कब्जे में है। जब बनी इस्राइल समंदर के किनारे पहुंचे तो उनके पीछे लश्कर था और सामने पानी था। हम तो पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने यकीन के साथ कहा कि मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया और आसा के लगने से पानी फट गया। और रास्ते बन गए। बनी इस्राइल गुजरते गए जबकि पानी दीवारों की तरह उनके दोनों तरफ था। और फिर फिरौन ने भी दाखिल होने का फैसला किया, क्योंकि उसने समझा कि रास्ता उसके लिए भी है। ये उसका आखिरी गलत अंदाजा था। क्योंकि जब सब दाखिल हो गए तो पानी अपनी फितरत पर वापस आया और उन सब को घेर लिया। फिरौन ने डूबते वक्त ईमान का इजहार किया, लेकिन जवाब आया कि अब जबकि तू पहले नफरमान था और फसाद करता रहा। ये लम्हा वो था जहां तौबा का वक्त खत्म हो चुका था।
अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी हो। सल्तनत पानी के नीचे चली गई और तख्त खाली रह गया, और कुव्वत जिस पर इतना गुरूर था वो चंद लम्हों में बेमानी हो गई। ये अजाब बिजली या आग के साथ नहीं आया, बल्कि उसी पानी के जरिए आया जिसे वो अपना जरिया हयात समझते थे। आज भी लोग कहते हैं हमारी इकोनॉमी मजबूत है, हमारी फौज मजबूत है, हमारे कानून सबसे बेहतर हैं। आज भी बच्चों का खून बहाकर निजाम बनाया जाता है। आज भी दीन को सियासत से अलग किया जाता है। आज भी लोग कहते हैं वक्त आने पर तौबा कर लेंगे, लेकिन जब पानी ऊपर आ जाए तो कलमा भी कबूल नहीं होता। सोचो, क्या तुम किसी फिरौन के निजाम को नॉर्मल समझकर जी रहे हो? क्या तुम जुल्म देखकर कहते हो हमें क्या लेना? क्या तुम अजाब को इत्तिफाक कहकर टाल देते हो, या तुम हक के साथ खड़े हो, चाहे तन्हा ही क्यों ना हो? अजाब हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कभी कभी वो पानी की तरह होता है, खामोश, भारी, और जब लौट कर आता है तो सब कुछ ले जाता है और फिर वक्त खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पुरानी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें, और कमेंट में लिखें कि अगले वीडियो में कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ में कुल मोमिनीन को याद रखें।